دوسرا جملہ وَالشَّهْرَ الْحَرَامِ، حرمت والے مہینے کی بھی تعظیم کرو، اس کی بے حرمتی مت کرو۔ حرمت والے جو مہینے ہیں یہ 12 مہینے، کل 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 کون سے ہیں جی؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، قابل تعظیم ہیں، قابل تکریم مہینے ہیں، ان کی تعظیم کو بجا لانا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اور ابتدا کے اندر کافر بھی ان مہینوں کی تعظیم جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، مسلمان بھی ان مہینوں کی تعظیم جو ہے نا کیا کرتے تھے، اور اس کی تعظیم یہ تھی کہ اس کے اندر قتل و غارت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، حتیٰ کہ جہاد کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ہاں ایک صورت تھی کہ ان مہینوں کے اندر جو نا جہاد کرنے کی اجازت تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کافر جو نا ان مہینوں کے اندر حملہ کرنے کے اندر پہل کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور اس مہینے کی تعظیم نہیں کرتے، تو پھر جو نا مسلمانوں کو بھی اجازت تھی کہ وہ ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے نا پھر یہ نہ دیکھیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، مقابلہ کریں، دفاع کریں، لڑائی کریں، مار کٹائی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو بھی پہل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ مہینے ایسے قابل احترام مہینے تھے کہ کافر بھی جو صدیوں پرانی لڑائیاں جو نا وہ چلتی آ رہی تھی، جب یہ مہینے شروع ہوتے تھے تو وہ رک جاتے تھے۔ ان مہینوں کا ادب اور احترام صرف اس شریعت کے اندر نہیں بلکہ سابقہ شریعتوں کے اندر بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے جو ہے نا یہ قابل احترام مہینے جو ہے نا وہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں، ان مہینوں کے اندر لڑائی کی اجازت قطعاً جو ہے نا وہ نہیں تھی۔ البتہ مشرکین مکہ ایک غلطی ان کے اندر یہ کرتے تھے کہ بسا اوقات جب ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی نا تو وہ مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ مثلا رجب کا مہینہ قابل تحریم ہے جی، قابل تکریم ہے، وہ یوں کرتے کہ اس مہینے کے اندر یوں کہہ دیتے کہ اس سال جو ہے نا رجب کی ہم تعظیم جو ہے نا وہ نہیں کرتے، رجب کا مہینہ اس کے بعد والا مہینہ ہوگا، اور اس مہینے کو ہم شعبان کا مہینہ جو ہے نا وہ قرار دیتے، وہ اپنی مرضی سے اس کی جو نا ترتیب کو الٹ کر دیتے۔ حالانکہ یہ بات بھی جو نا ان کے لیے جائز نہیں، یہ اختیار تو اللہ رب العزت کا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کی ترتیب رکھ دی ہے، پھر کسی کافر کے لیے یا کسی مسلمان کے لیے، حتیٰ کہ کسی نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اس ترتیب کو الٹے، تو وہ یہ جو ہے نا اس کے اندر کمی کرتے تھے۔ بہرحال ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو تھے وہ حرمت والے مہینے تھے۔ اور یاد رکھیں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ جو 4 مہینے تھے ان میں 3 مہینے جو ہے نا وہ مسلسل آتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ ترتیب کے ساتھ آتے تھے۔ درمیان کے اندر ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اور آپ نے سنا ہے کہ عرب کی جو لڑائیاں تھی وہ بڑی پرانی جو ہے نا وہ چلتی آ رہی، وہ چھپ کے بھی وار کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، صدیوں پرانی ان کی جو نا لڑائیاں چلتی آ رہی تھی، قتل و غارت جو نا کرتے تھے، قافلے جو نا وہ لوٹ لیتے تھے۔ ان حالات کے اندر اپنے تجارتی سفر کو جاری رکھنا اور یوں کہہ لیں حج کے سفر کو جاری رکھنا وہ دشوار تھا۔ اللہ رب العزت نے ان 3 مسلسل مہینوں کو حرمت والا بنا دیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ درمیان کے اندر رکھا اللہ رب العزت نے حج والے مہینے کو، اور اس دور کے اندر حج کے لیے پیدل قافلے دوسرے پورے روئے زمین سے قافلے جو ہے نا وہ پیدل آیا کرتے تھے، اور جب پیدل آنا ہے تو پھر تو دور دراز سے آتے ہوئے جو ہے نا بڑا وقت لگتا تھا، بعض اوقات مہینہ جو ہے نا وہ بیت اللہ پہنچتے ہوئے لگ جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ترتیب ایسی رکھی کہ حج کے مہینے سے 1 مہینہ پہلے بھی حرمت والا مہینہ، اور حج کے مہینے سے 1 مہینہ بعد بھی حرمت والا مہینہ بنا دیا۔ اب جو لوگ دور دراز سے پیدل چل کے آتے، مہینہ پہلے جو نا سفر کر کے آتے، وہ مامون ہو جاتے اور محفوظ ہو جاتے۔ ہر کوئی جو نا ان 3 مہینوں کے ادب اور احترام کی وجہ سے چوریاں بھی چھوڑ دیتا، ڈاکے بھی چھوڑ دیتا، اور قتل و غارت کو بھی چھوڑ دیتا۔ اب جو مسلمان آسانی سے بیت اللہ پہنچتے، حج کے افعال ادا کرتے، اور پھر ان کو واپس جاتے جاتے اگر جو نا مہینہ لگتا تو آگے والا مہینہ بھی جو ہے نا اس کے اندر قتل و غارت جو ہے نا منع تھی۔ اس حکمت کے تحت ان 3 مہینوں کو اللہ رب العزت نے اکٹھا رکھا،
تاکہ آنے والے جو حج کے قافلے ہیں وہ مامون اور محفوظ ہو جائیں، ان کو جو ہے کسی قسم کا خوف اور ڈر نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، حرمت والے جو مہینے ہیں ان کی بھی تعظیم کرنا جو ہے نا تمہارے اوپر لازم ہے۔ پھر یاد رکھیے یہ تو ابتدا کے اندر تھا۔ مسلمان جس وقت فتح مکہ کے بعد مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے، اب جو ہے نا یہ اللہ رب العزت نے حکم منسوخ کر دیا۔ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، حرمت والے مہینوں کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر اب بھی اگر انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت کا ثواب اس کو دوسرے مہینوں میں کرنے کے مقابلے میں زیادہ ملے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر اب قتال کا حکم جو ہے نا اللہ نے منسوخ کر دیا ہے، اور پورا سال جو ہے نا آپ قتال کو جو ہے نا وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ 4 مہینوں کے اندر جو حکم منسوخ تھا، وہ جو حکم تھا جنگ بندی کا، اللہ رب العزت نے اس حکم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ اب پورے سال جو ہے نا آپ جہاد کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایک چیز منسوخ ہو گئی، یعنی ان مہینوں کے اندر آپ جنگ بندی کریں، اس کو جو ہے نا ختم کر دیا۔ اور ایک چیز ابھی بھی باقی ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی بندہ عبادت والا کام کرتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ جو ہے نا ملے گا۔ چونکہ مسلمان جس وقت فتح مکہ کے موقع کے اوپر مشرکین مسلمان ہو گئے تھے، اب پھر اس حکم کا باقی رکھنے کے اندر جو ہے نا کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس حکم کو جو ہے نا کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ اب علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر بھی جہاد فی سبیل اللہ کرنا اس وقت جو ہے نا وہ جائز ہے، درست ہے۔ البتہ ان 4 مہینوں کا ادب اور احترام اب بھی جو ہے نا باقی ہے، وہی اس آیت کے اندر جو ہے نا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا ادب اور احترام بھی بجا لاؤ۔